بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کی چند کرامات کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو ایک لائک لازمی کریں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل اور تقوی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اس درجہ تک ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عجز و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک و علم کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی تھی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ بہت سے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت عاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامت ولی ہیں۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قدسیہ میں پہنچا۔ میں وہاں پر لوگوں کی زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی، جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اوپر ایک اوفی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی۔ خوبرو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ نوجوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا، اور جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیع، گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی، جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کرواؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا، لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، اے شفیع، یہ آیت مبارکہ پڑھ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پا جائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہے۔ اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی۔ چنانچہ جب ہم مینا پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظریں اس پر ہی تھیں۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا اٹھا کر کوزے میں ڈالتا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اپنا جوٹھا مجھے عنایت فرمائیے۔
تو کہنے لگا، اے شفیع، اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھے کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا، شکر میں ستو گلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز نہیں پی تھی۔ اس سے میری بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کے متعلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے اسے پانی کے قبا کے پاس نماز میں مشغول دیکھا، بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اس حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلے پہ بیٹھا، تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے تھے۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہانے سے لا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کروا دوں۔ وزیر نے عرض کیا، جس شخص نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہو اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہو، اس کو قتل کر دینا تو کوئی مصلحت نہیں۔ خلیفہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا اور سختی سے کہا کہ تم پر میرے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے چلا گیا تو منصور نے اپنے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوری طور پر امام صاحب کو قتل کر دینا۔ اس پروگرام کے مطابق سب تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر منصور کے دربار میں داخل ہوا، خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر ہیبت زدہ ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ پھر کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو۔ منصور نے اس وقت آپ سے وعدہ کیا اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبہ کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل میں ہیبت چھا گئی اور وہ پورے 3 دن تک بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی اور غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ خلیفہ منصور کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری حیران رہ گئے۔ جب خلیفہ کے حواس بحال ہوئے تو اس سے اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا، اور وہ زبان حال سے اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اگر ان کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نکل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر اس کی دہشت طاری ہو گئی اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، پھر تم کس برتے پر اس خواہش کا اظہار کرتے ہو کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے؟ اگر کوئی باطنی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر دکھائی دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ
اور تھا، جبکہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ رانی قلبی ربی، یعنی میرے قلب نے اپنے رب کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے پروردگار کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے دکھائی نہ دیتا۔ اس شخص کی یہ گفتگو سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینکا گیا تو پانی نے اسے اوپر کی طرف پھینکا، تو اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت فریاد کی، مگر آپ نے اس کی فریاد پر کوئی غور نہیں کیا، بلکہ دریا کے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دو۔ چنانچہ پانی نے اس شخص کو خوب غوطے دیے۔ جب وہ شخص غوطے کھا کھا کر نڈال ہو گیا اور اس کی التجا پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ دیکھ کر کہ اب اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پانی میں سے باہر نکلوایا۔ جب اس شخص کے حواس بحال ہوئے تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کہنے لگا، جب تک میں دوسروں سے مدد مانگتا رہا، اس وقت تو میرے سامنے حجاب سا حائل تھا، مگر جب میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو میرے قلب میں کچھ ایسی روشنی سی پیدا ہوئی کہ جس سے میری ساری بے چینی اور بے قراری ختم ہو گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کی پکار پر اس کا جواب دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو نے جب تک اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا اس وقت تک تو جھوٹا تھا، مگر اب تمہارا قلب نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کی حفاظت کرنا۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ خلیفہ منصور عباسی نے چند ایسے افراد تلاش کیے جو اس کے خیال میں بالکل بے وقوف اور بے سمجھ تھے۔ اس نے ان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ جب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کروں تو تم لوگ ان کو قتل کر دینا۔ چنانچہ سارا پروگرام طے ہو گیا، تو اس نے رات کے وقت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ بے خوف و خطر دربار میں داخل ہوئے، چونکہ حکم یہ تھا کہ آپ اکیلے ہی تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ اکیلے ہی تشریف لائے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نظریں آپ پر پڑی جو کہ تلواریں سونت کر حملہ آور ہونے کی غرض سے بالکل تیار کھڑے تھے، تو وہ تمام کے تمام تلواریں پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر منصور شرمندہ ہونے کے بجائے بولا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے گرفتار کر کے بلوایا ہے اور اب کہتا ہے کیوں کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا، معاذ اللہ، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور قیام گاہ میں آرام فرمائیں۔ آپ نے واپسی اختیار کی اور وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو خلیفہ منصور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے عہد کی خلاف ورزی کیوں کی اور ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، یہ تو وہ امام زمانہ ہیں کہ جو رات دن ہماری خبر گیری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرح ہماری پرورش کرتے ہیں۔ منصور نے یہ بات سنی تو وہ ڈر گیا اور اسے یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اس حرکت کا بدلہ نہ لے لیں۔ چنانچہ اس نے اسی رات ان لوگوں کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سن 111 ہجری میں بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے گیا۔ عصر کی نماز مسجد حرام میں ادا کرنے کے بعد میں جب کوہ ابو قیس پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا دعا مانگنے میں مشغول ہے۔ وہ شخص اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، اے پروردگار۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے پھر پکارا، یا حی یا قیوم۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، میرے پروردگار مجھے انگور کھلا دے۔ میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما دے۔
ابھی وہ شخص اپنی دعائیں التجائے ختم بھی نہ کر سکا تھا کہ میں نے دیکھا انگوروں سے بڑا ہوا ایک ٹوکرا اس کے پاس آ گیا، حالانکہ اس وقت انگور پوری دنیا میں کہیں موجود نہ تھے۔ اس کے ساتھ 2 چادریں بھی میں نے دیکھی، ان جیسی چادریں میں نے دنیا میں کہیں نہ دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس عطیہ اور نعمت کو دیکھ کر اس شخص نے انگور کھانے چاہے تو میں بھی آگے بڑھا اور کہا میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ تو آپ پوچھنے لگے وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا آپ جب بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا آگے تشریف لائیے اور بڑے شوق سے کھائیے۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھائے۔ اپنی پوری عمر میں نے ایسے لذیذ اور مزیدار انگور کبھی نہیں کھائے تھے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر انگور کھائے، لیکن ٹوکرا پھر بھی اسی طرح ہی بڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ایک چادر خود لے لی اور دوسری مجھے دے دی۔ میں نے کہا کہ اسے تو آپ خود ہی رکھ لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے میری خواہش پر ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لی اور دوسری اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس کے بعد دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لے کر پہاڑ سے اترے۔ جب وہ صفا مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک شخص نے ان سے کہا اے فرزند رسول، میں ننگا ہوں، یہ مجھے عطا فرما دی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وہ دونوں چادریں اس شخص نے سائل کو دے دی۔ میں نے آگے بڑھ کر سائل سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ کہا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا کہ میری تھیلی آپ نے لی ہے۔ وہ شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تھیلی میں کتنے درہم تھے؟ اس نے کہا 1000 دینار تھیلی میں تھے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور اس کو 1000 دینار ادا کر دیے۔ اگلے دن اس شخص کو اپنی گم شدہ تھیلی کہیں اور سے مل گئی۔ اس پر وہ بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا اور 1000 دینار آپ کو دیتے ہوئے معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے فرمایا اب یہ مال تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو چیز کسی کو دے دی تو اس کو واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے لوگوں سے آپ کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس پر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔